عدالت کا راستہ عمران خان کے لیے بند ہے، اور اس کے لیے اب صرف اور صرف جو راستہ بچا ہے وہ ہے سڑکوں پہ آنے کا۔ کوئی عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں پاکستان میں، ٹوٹل نان فنکشنل ایک فیل سٹیٹ ہے پاکستان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیما بی بی کی محنت رائے گاہ نہیں جانی چاہیے، پنجابیوں کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے لیما بی بی کا ساتھ دینا ہے کہ بہن کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہے بہت محدود ہیں، آپ کو صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ احتجاج کی ہے۔ اور میری سمجھ سے یہ بھی باہر ہے کہ کشمیریوں کو اتنا خون بہا ہے، اتنا جبر ہوا ان کے ساتھ، اتنا ظلم ہوا ان کے ساتھ، اور پاکستان کا میڈیا بالکل بھی خاموش ہے، کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار چیزیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10,000 جگہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے فوائد آپ کو بتائے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے، جابر حکمران کی بات کی ہے، بے شمار آیات ہے، لیکن آپ کو آیات تو شاید یاد نہیں ہے، یا آئی ڈونٹ نو، یہ آپ دماغوں سے نکال دیں۔ اب آپ کبھی بھی یہ کہہ سکیں گے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ آپ نے کشمیریوں کو مارا ہے، کشمیریوں کو آپ نے قتل کیا ہے، کشمیریوں کا آپ نے جوانوں کو، بچوں کو مارا ہے، بزرگوں کو مارا ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے، اور آج 248 دن ہو گئے ہیں جی ان کے آصم جی صاحب کے ڈیفیکٹو مارشل لا کو، اور عمران خان صاحب کو 1000 دن سے اوپر ہونے کو ہیں، اور کل ان کو 5 اگست کو، آج 4 ہے، کل 5 اگست کو ان کو جیل کے اندر 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور دنیا بھر میں احتجاج ہوں گے، دنیا بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں، لندن میں ایک احتجاج ہو رہے ہیں، جا رہا ہے پاکستان ایمبیسی کے باہر۔ جو میری بات اس پیغام میں سنیں ان کو گزارش ہے کہ آپ کل شام 5 بجے لندن ایمبیسی کے سامنے آئیں، ہم بھی وہاں پہ ہوں گے احتجاج کے لیے، لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ یو کے تمام بڑے شہروں میں یہ احتجاج ہو رہا ہے، تو آپ تمام لوگوں کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے اور احتجاج میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ لوگوں کو ایک بات اور یاد کرانی ہے کہ اس وقت جو 3 سال جو مکمل ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کی جو حالت ہے، جو خبریں ہیں، وہ نامعلوم ہے۔ کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 8 مہینے کو آنے کو آ گئے ہیں، کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہے کسی وکیل کی، اور حبس اور گرمی کے ماحول میں جن لوگوں کے گھروں میں بجلی چلی جاتی ہے، بتی چلی جاتی ہے، وہاں پہ لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی، پنکھا وغیرہ نہیں ہوتا، جس طرح وہ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، تو ایسے موقع میں عمران خان کو صرف ایک دفعہ یاد ضرور کیجیے گا کہ آپ کا محبوب قائد جو ہے وہ کس حالات میں وہاں پہ ہے، جیل کے اندر ہے۔ 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں جی، 3 سال کے ہونے پہ کیا پروگرام بنے گا، کیا احتجاج ہوگا، ہمیں جو کچھ اس وقت نہیں پتا۔ ہمیں ہر دفعہ ایک لالی پاپ قوم کو دی جاتی ہے کہ آپ کو ایک نیا لاہ عمل دیں گے۔ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور وہ جو پروگرام ہو رہا ہے جلسہ پشاور میں KPK میں، اس میں کوئی لاہ عمل دیا جائے گا، اس میں کچھ بتایا جائے گا۔ علیمہ بی بی نے اپنے تئیں جو ان سے ہو سکا انہوں نے ایک مہم چلائی عمران خان کے بارے میں، کی رہائی کے لیے، پاکستان میں انصاف کے لیے، عدالتوں کے لیے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی۔ انہوں نے امپورٹنٹ بات یہ جی کہ عدالتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عدالت ایک ایسا راستہ ہے جو قیدی کے لیے جو سزا ہے، جس کو ہوئے، جس کے اوپر کیس بنا، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ عدالت کا راستہ۔ عدالت کا راستہ عمران خان کے لیے بند ہے، اور اس کے لیے اب صرف اور صرف جو راستہ بچا ہے وہ ہے سڑکوں پہ آنے کا۔ اور اس وقت ان حیرت انگیز طور پہ جس طرح یہ ساری کی ساری PTI خاموش ہے، وہ مجھے اس کی کچھ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ وہ کیوں اتنے خاموش ہیں، کیونکہ ان کو دل برداشتہ کرنے والے بڑے بے تحاشا ہیں، اور موٹیویٹ کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ یہ جو ایکسپیرینس میں نے کیا پچھلے کچھ دنوں میں کچھ محفلوں میں ایسی میں مجھے اتفاق ہوا بیٹھنے کا، جہاں پہ بڑے ہی نامور قسم کے لوگ بھی تھے اور کچھ عام بندے بھی تھے، جس میں بہت پڑھے لکھے بھی تھے، اور بہت قسم کے، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک مکس قسم کی گیدرنگز تھیں، جن میں PTI بھی تھی، PTI نہیں بھی تھی۔ تو میں نے جو فیل لی ہے، وہ فیل میں نے یہ لی ہے جی کہ ان کو ان موٹیویٹ کرنے والے جو ہے نا طبقہ بہت زیادہ، اور یہی حال پاکستان کا، موٹیویٹ کرنے والے کم ہیں، عمران خان کی آئیڈیالوجی والے کم ہیں، شاہین کم ہیں، یہ بتانے والے کم ہیں کہ آپ نکل کے زور لگا کے جال توڑ سکتے ہیں۔ اگر سارے پرندے اکٹھے زور لگائیں تو پورے کا پورا جال لے کے ہوا میں اڑ سکتے ہیں، لیکن یہ بتانے والے لوگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے اس طرح چلنا ہے، اس طرح رہنا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح پینا ہے، یہی آپ کی زندگی ہے، اور یہی آپ کا، یہ وہ لوگ ہیں جو غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہے، وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں۔ بہرحال
عمران خان صاحب کی رہائی کے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کمپرومائز کر کے آئیں، ایسی کوئی چیز کر کے آئیں، اور وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں کسی بھی کرپٹ سیاستدان کے ساتھ، وہ کوئی ایسی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آنا ہے باہر تو میں نے عوام کے ذریعے آنا ہے، عوامی رائے کے ذریعے آنا ہے، عدالتوں کے ذریعے آنا ہے، اور میں نے اندر اگر میں نے معاہدہ کرنے سے بہتر ہے کہ موت اچھی، وہ کہتے ہیں جھک جانے سے بہتر ہے کہ موت اچھی، مرگ ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات والی بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہے عمران خان صاحب، اور وہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی بڑا دکھ کا افسوس کا مقام ہے کہ موٹیویٹ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، حالانکہ عمران خان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے، اور عمران خان نے بار بار ثابت کیا ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں آپ کام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرف المخلوقات بنایا انسان کو جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ بے پناہ طاقتیں دی ہیں، بے پناہ ریزیلینس دی ہے، بے پناہ اللہ پاک نے انسانوں کو یہ اپنے انبیاء کو امتحان میں ڈال کے دیا، آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ تمام انبیاء کو دیکھیں، انہوں نے فسطائیت کے خلاف اور جبر کے خلاف انہوں نے ایک آواز اٹھائی، ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھائی، ساری کی ساری جدوجہد ہے، لیکن کوئی بھی پولیٹیشین آپ کو یہ بات بتانے کو تیار نہیں ہے، کوئی مولوی یہ بات بتانے کو تیار نہیں ہے کہ تمام انبیاء نے کس مقصد کے لیے جنگ لڑی۔ اسی طرح کا ایک مقصد جو ہے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، عمران خان نے بھی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوائے اللہ کے اور کسی کو میں شریک نہیں مانتا، کسی کے آگے میں نے جھکنا نہیں ہے۔ اور وہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کو سمجھانے میں ہماری پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہوئی ہے۔ بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بتانے سے بالکل قاصر ہیں کہ جدوجہد ہے، آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے۔ جس دن اس قوم نے عمران خان کی آئیڈیالوجی جو اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، جو اس نے قائد اعظم سے سیکھی، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے عمران خان آج کھڑا ہے، اور اس کھڑا ہونے کے نتیجے میں جس دن یہ عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو اس بات کی سمجھ لگ گئی، اور وہ پھر نکل کے آپ کے سامنے ہوں گے، اور عمران خان بھی رہا ہوگا، اور پاکستان بھی رہا ہوگا، اور پاکستان کے عوام بھی رہا ہوگی اس جرم جبر کی کیفیت سے، اور ان جرنیلی حکمرانوں سے ان کو آزادی ملے گی۔ کشمیر کی طرف آئیں جی، کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں جو ہے وہ اب کچھ تصاویر ایسی آ رہی ہیں جی کہ فوجی جو ہیں وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ فوجیوں کا راشن تقسیم کرنا ایسے موقع پہ جب کہ سینیٹر جو ہیں، کیا نام ان کا، میرے ذہن میں نام نکل گیا، سینیٹر تھے ہمارے جماعت اسلامی کے، میرے ذہن سے اس وقت نام نہیں کر رہا ان کا، معذرت کے ساتھ، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم فرسٹ ایڈ کے لیے یا لوگوں کو اشیاء خوردنوش کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، ان کو روک دیا، اور ان کو فوجیوں کو آگے کر کے تصاویر لگا رہے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر اس لیے ہے کہ یہ پہلے آپ نے بندے مارے، پہلے آپ نے لوگوں کو شہید کیا، اندھا دھند فائرنگ کی، آنسو گیس کے شل چلائے، آپ نے ان کے رہنما گرفتار کیا، آپ نے ان کے رہنما قتل کیے، آپ نے ایون کمانڈر فاروق جیسے لوگ جو آپ کے اپنے تھے، جو آپ کے آپ کے لیے کام کرتے رہے، آپ کے بڑے محبوب تھے، ان لوگوں کو جب آپ نے مار دیا، اس کے بعد یہ تصاویر دکھانا کہ یہ کشمیریوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، یہ ایک ڈرامہ مجھے سمجھ سے باہر ہے، اور میری سمجھ سے یہ بھی باہر ہے کہ کشمیریوں کو اتنا خون بہا ہے، اتنا جبر ہوا ان کے ساتھ، اتنا ظلم ہوا ان کے ساتھ، اور پاکستان کا میڈیا بالکل بھی خاموش ہے، کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے جائے، اور اس کے اوپر اترا یہ کہ اس کے اوپر ایک جعلی الیکشن جس کا نہ کو سر نہ کو پیر، ہزاروں کے ووٹ ڈال گئے، پولنگ بوتھ خالی، عملہ سویا ہوا، تصاویر آ رہی ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ نون جیت گئی۔ یہ وہ حقائق ہیں اس ملک کے، پاکستان کے، اور یہ ہمارے حقائق ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے حقیقتیں ہیں جو چھپائی نہیں جا سکتی، اور ایسے موقع پہ یہ دکھا رہے ہیں جی کہ وہ جو رینجرز وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، یعنی رینجر بڑے اچھے بچے ہیں۔ اس کی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ رینجرز کو اچھا دکھایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھوک ننگ پڑ چکی ہے۔ آپ نے کولیکٹیو پنشمنٹ دی ہے، آپ نے پوری کی پوری ریاست جموں کشمیر کو آپ نے قیدی بنایا، آپ نے ان کا کھانا پینا بند کیا، آپ نے ہسپتالوں پہ قبضہ کیا، آپ نے ان کی ہر چیز کو ختم کرنے کے بعد اب یہ تصاویر دکھانا، یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ان کو کیا الو سمجھتے ہیں، کیا ان کو جاہل سمجھتے ہیں کشمیریوں کو، یا پاکستان کے عوام کو چوتیا سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ
آپ ان کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ پہلے گولیاں مار لیتے مڑ کے روٹیاں کھوا دیں فوٹو لا دیو تو پھر کہا جائے یہ پاکستان کے محافظ ہیں. سر محافظ اس طرح نہیں ہوتے. محافظ اس طرح نہیں ہوتے. جس مقام پہ آپ نے رینجرز کو پاکستان کی فوج کو لا کے کھڑا کر دیا پاکستان اب واپس نہیں جائے گا. یہ آپ دماغوں سے نکال دیں. اب آپ کبھی بھی یہ کہہ سکیں گے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے کشمیریوں کو مارا ہے, کشمیریوں کو آپ نے قتل کیا ہے, کشمیریوں کا آپ نے جوانوں کو بچوں کو مارا ہے, بزرگوں کو مارا ہے, آپ نے ان کا روٹی پانی کھانا بند کیا, آپ نے ہسپتالوں پہ جا کے قبضہ کیا کہ جہاں پہ مریض بھی آئے اسے پکڑ لو, زخمی بھی آئے اسے پکڑ لو. یہ کام کرنے کے بعد اگر عاصم منیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتری کر رہی ہے, بہتری ہو رہی ہے, تو یہ بالکل بھی نہیں ہو رہی. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب ایک بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دینا, بیروت بنا دینا. میں بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں. پاکستان کی اکانومی کی ذرا آپ سے بات کروں. پاکستان کی اکانومی کی یہ پوزیشن ہے, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہے کہ پاکستان ایک بینک کرپٹ ملک ہے. وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہوا ہے, صرف فائل کرنی باقی ہے. ایک ہوتی بینک کرپسی ہو جاتی ہے بندے کی, کوئی نقصان ہو گیا, چیزیں ہو گئی, لیکن پاکستان کے جو نقصان ہے جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا خود ساختہ ہے, خود کیا ہوا ہے, اپنے آپ سے خود ظلم کیا ہوا ہے. اور پاکستان ایک بینک کرپٹ سوسائٹی ہے جس میں کوئی اکانومی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. باہر والے نکل کے ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں پاکستان میں. ٹوٹل نان فنکشنل ایک فیل سٹیٹ ہے پاکستان, برے طریقے سے ناکامی کے شکار ہے پاکستان. ایسے میں سر علیمہ خان نے ایک مہم چلائی ہے, اس کا تھوڑا سا میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دیکھنا یہ ہے کہ اب علیمہ خان نے جو سارا کا سارا جو پروگرام اتنے دنوں سے کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے, وہ اس کا نکلنا بڑا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ بی بی کی محنت رائے گانی جانی چاہیے. پنجابیوں کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے علیمہ بی بی کا ساتھ دینا ہے کہ بہن کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہے بہت محدود ہے. آپ کو صرف ایک ہی آپشن ہے, وہ احتجاج کی ہے. اچھا جی, باجوہ صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یہ ویڈیو ایک سبق ہے ان تمام جرنیلوں کے لیے, خاص طور پہ عاصم منیر جیسے بندے کے لیے, کہ آپ یونیفارم میں کیا ہوتے ہیں اور یونیفارم کے بعد کیا ہوتے ہیں. میں نے تھوڑا سا نا بیٹھ کے اسیسمنٹ کی, تھوڑا سا لوگوں سے بات چیت کی, تو میں نے دیکھا کہ جو حضرت سروس بھی ہیں اور جو سروس بھی ہیں وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں جرنیل کا, جو ایک بغیرت قسم کا بندہ آ کے ان کو سر پہ بیٹھ جاتا ہے, چاہے وہ مشرف ہو, چاہے وہ ضیاء الحق ہو, جو کوئی بھی ہو, وہ جب تک وہ یونیفارم میں ہے اس کی بلے بلے ہوتی ہے. اور یہ ویڈیو بتاتی ہے کہ کس طرح بلے بلے ہوتی ہے جب وہ یونیفارم میں ہوتا ہے. جب اتر جاتا ہے تو اس کو ماں بہن کی گالیاں پڑ رہی ہیں, کہہ رہے تو میت نہیں آئے گا. یعنی اس لیول پہ چلا جاتا ہے بندہ. اور یہ عاصم منیر صاحب کے لیے بڑا ضروری ہے اس چیز سے سبق سیکھنا. ان کو یہ سیکھنا پڑے گا, اس سے کہ سیکھنا چاہیے ان کو اس سے کہ بھجن آپ کی تو آنے کی نہیں رہنی اور چند دن کی بات ہے. وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ان کو استثناء کے ساتھ ساتھ موت بھی ان کا جو ہے وہ اس کو اللہ پاک نے ان کو جو ہے فری کر دیا ہے کہ تم مرنا بھی کوئی نہیں, آب حیات بھی لیا ہے, استثناء تو انہوں نے لیا ہی لیا ہے. اچھا جی, ایک اور چیز جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ فنکاروں کا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ فنکار اور کھلاڑی کسی بھی سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں, اور یہ بڑا رول پلے کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کو لوگوں میں. لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے ہیروز کی طرف دیکھتے ہیں, فلم سٹارز ہوں, مووی سٹارز ہوں, پلیئرز ہوں, ان کی باتوں کو غور سے سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. اور جب یہ لوگ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو ایک ہمت اور حوصلہ طاقت ملتی ہے. اور یہ کسی بھی سوسائٹی کے میرا خیال ہے کہ زندہ ہونے کی نشانی ہے کہ دکھ اور درد کو سمجھا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جب فلسطین کا مسئلہ ہوا تو ایکٹر جو تھے, دنیا کے ایکٹر جو ہے کہ یہ انہوں نے ورلڈ پلیٹ فارم پہ جا کے ایون آسکر جیسے بڑے بڑے پروگراموں میں کھڑے ہو کے, بڑے بڑے سٹیج پہ کھڑے ہو کے, بڑے بڑے کنسرٹ میں کھڑے ہو کے فلسطین کا جھنڈا لہرایا, فلسطین کی بات کی, اور اس کا کتنا امپیکٹ پڑا لوگوں کے اوپر, کتنا اس کا اثر پڑا, کتنا تاثر گیا. بڑے بڑے فٹ بال نے جب فلسطین کا جھنڈا اٹھایا تو اس کا اپنا ایک اثر ہے, اپنا ایک تاثر ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے. وہ ایسے ہی پاکستانیوں میں بھی ہے. پاکستان کے کچھ لوگوں نے, کچھ فنکاروں نے, کچھ لوگوں نے, تابش نے اور چند ایک اور نے یہ کچھ بات کی کشمیر کے بارے میں, کشمیر کے معاملے پہ کوئی بات چیت کی. لیکن حیرت انگیز طور پہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جو فنکار طبقہ ہے وہ سوائے اس کے کہ وہ اٹھانے پہ ٹی سی کرنے کے علاوہ, ذرا محتاط لفظوں میں اگر میں کہوں تو وہ چک چکا میں بہت لگا ہوتا ہے. وہ درباری مسخرے ٹائپ کی شخصیت ہوتی ہے. جہاں کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے اس کو جھکتے سنا دیتے ہیں, اس کو ہنسا دیتے ہیں, خوش کر دیتے ہیں,
چاپلوسی کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہماری جیسی سوسائٹی میں داد وصول کرتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کے لیے بلڈ کے لیے، ہم نے خون دینے کے لیے ایک ہسپتال بنایا، صرف داد وصول کرنے کے لیے ہم نے یہ ہسپتال بنایا ہوتا ہے۔ پھر کسی نے کسی کا امدادی کام کیا ہوتا ہے، وہ داد وصول کرتا ہے ٹی وی پر پروگراموں میں بیٹھ کے کہ واہ جی واہ فلانا آرٹسٹ ہے، اس نے بڑا کام کیا۔ لیکن جب ظالم حکمران کے آگے بات کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی آواز نہیں نکلتی، ان کو چون نہیں نکلتی ان کی۔ میں حیرت انگیز طور پہ میں نے وسیم اکرم کو میں نے دیکھا کہ جس بندے کے لیے عمران خان نے کیا کچھ نہیں کیا، کہاں اس کے لا کے کہاں پہ کھڑا کر دیا عمران خان اس کو بنانے، وہ چون کی نہیں، اس نے چون نہیں کی۔ اسی طرح باقی کریکٹرز ہیں، اب میں کیا کہ کسی کے ایک ایک کر کے نام لوں گا تو زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن تمام کے تمام جو ہمارے جو کریکٹرز ہیں وہ ان میں کچھ ایسی شکت نظر نہیں آتی، جبکہ دنیا کے کریکٹرز جو تھے پاکستان کی سوری آئی سی سی کے دنیا کے تمام ممالک کے جو بڑے کپتان تھے انہوں نے خط تک لکھ دیا عمران خان کے لیے۔ دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ اس سوسائٹی میں اس پاکستان میں اور پتہ نہیں اوپر اچھائی اور برائی کی سوری سیاست ہو رہی ہے، یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے آپ کی سوسائٹی میں زندہ کیسے ہیں، آپ اس سوسائٹی کو آپ گروم کیسے کریں گے، آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں۔ لا لیسنس ہے، آپ اس کی تربیت دے رہے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، قانون کے خلاف ورزی آپ یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو مان لیں آپ کے بچے۔ میرے لیے ڈوب بننے کا مقام اگر میں اپنے بچوں کو یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں مان لو، جان جاتی ہے جائے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جانی جانی ہے۔ میں ہوں، میرے بچے ہوں، کوئی بھی ہو، جان تو آئی ہے، تو جان جو اللہ پاک نے دی ہے وہ اللہ پاک نے واپس لے لینی ہے، وہ تو ختم ہو جانی ہے۔ کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے کہ آپ اپنی آوازیں نہیں نکالتے؟ مرنے کا خوف ہے، مر تو آپ جائیں گے۔ پیسہ جانے کا خوف ہے، کون سا خوف ہے؟ یہ فنکاروں کو، یہ اداکاروں کو، یہ پلیئروں کو، کھلاڑیوں کو کس چیز کا؟ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ایون چلیں آسم منیر کے سامنے آپ کو خوف ہوگا، یہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو بات کرنے کا خوف ہوگا، ویڈیو بنانے میں آپ کا خوف ہوگا، کمروں میں آپ کو کون سا خوف ہے؟ کمرے میں بیٹھ کے آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کس بات کا خوف ہے، میرا ذہن قبول نہیں کرتا کہ آپ کمروں میں بیٹھ کے بھی یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے خود سنی ہے، بہت سارے بندوں کو میں نے خود دیکھا، وہ کھلاڑی ہیں، وہ اداکار ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے، نہیں کرنا نہیں چاہ رہے، ان سے بات ہو نہیں رہی، اور وہ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائیں گے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگتے ہیں اللہ تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ان کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھے راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہی ہے جو انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ انبیاء کا راستہ تھا۔ کوئی مولوی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ بڑا مجھے اس بات کا شوق ہو رہا ہے، میں کافی دنوں سے اس بات کے اوپر سوچتا جا رہا ہوں، میرا یہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں یہ بالکل بھی کلیم نہیں کر رہا کہ آئی ایم ریلیجس پرسن، میں کوئی مولوی ہوں یا میں بڑا کوئی پرہیزگار انسان ہوں، میں بالکل بھی تسلیم کر، لیکن میں صرف اتنا سا رہا ہوں کہ صرف ایک پوائنٹ ہے چھوٹا سا، اچھائی اور برائی میں فرق، اس کو تو کر سکتے ہیں، اچھائی اور برائی میں فرق تو کر سکتے ہیں، صرف اتنا سا کر لیں آپ، اتنا سا میں بھی اتنے سے ہی کر رہا ہوں۔ ہمارے جو زندگی ہے، یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، بار بار اس بات کو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی نہ ہمارے اکابرین میں سے کوئی سامنے آ رہا ہے، نہ مولانا کو سامنے آ رہا ہے، کوئی یہ بندہ بات اکا دکا آوازیں کبھی کبھی اندھیرے میں سناٹے میں ایک آدھ آواز گونجتی ہے کہ اپنا شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ناجائز حکومت کرنا ہے یا حکومت چھین لینا ہے، اس طرح کی باتیں ہمیں کہیں کہیں سنائی دیتی ہیں، لیکن جو ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے، جو زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے، 70 سال کی خواتین جو قید میں ہیں، کسی مولوی نے نہیں بولا، بشرا بیوی کے کیس پر کوئی بندہ نہیں بول سکا، لیکن اب اتنا وقت گزرنے کے بعد اب بھی یہی حالات ہمارے رہیں گے تو ہم تو ختم ہیں، یہ قوم ختم ہے، اور ہم اپنی زندگی جن کو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اقوام تباہ کر دی گئیں، جو قومیں تباہ کر دی گئی، جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اب ہسٹری کی کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ قومیں تباہ کر دی، ان کی تمام جو برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی اگر کی جائیں تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک اور شخص بھی ہے، اس کا نام عمران خان ہے، وہ ہمیں ایک راستہ دکھا رہا ہے، وہ وہی راستہ دکھا رہا ہے جو ہمیں اس سے پہلے انبیاء نے دکھایا۔ میں اس کو ولی نہیں بنا رہا عمران خان کو، میں عمران خان کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ بڑا کوئی صوفی سینٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کی زندگی دیکھیں، اس نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے درجہ درجہ، ایک ایک چیز آپ اس کی اسٹڈی کریں، اس کو اللہ پاک نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ کھڑا کر دیا، کس لیے کھڑا کر دیا، کس مقام پہ لا کے رکھ دیا۔ وہ باہر آنا چاہتا ہے صرف عزت کے ساتھ، پاکستان کو آزاد کروا کے باہر آئے گا، وہ کرنا کہتا ہے کہ میں اندر مر جاؤں گا، نو پرابلم،
میرا اللہ خوش ہوگا کہ میں نے آخر تک کوشش کی. یہ جو جذبہ ہے، یہ جو چیز ہے، یہ ہمارے اندر موٹیویشن جو ہے وہ ہمارے اکابرین ڈالنے میں بالکل فیل ہے، ہمارے لیڈران ڈالنے میں فیل ہے. مجھے ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جو قوم کو موٹیویٹ کر رہا ہو کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ہم نکلیں گے اور ہم اپنا ٹارگٹ حاصل کریں گے، پاکستان کو آزاد کروائیں گے. پاکستان میں آزادی ہوگی، حقیقی آزادی ہوگی، جس میں کوئی جرنیل پاکستان کے عوام کو غلام نہیں بنا سکے گا، جس میں کوئی جرنیل عدالتوں کو غلام نہیں بنا سکے گا. عوام کی حکومت عوام کے نمائندگی کریں گے اور عوام کی مرضی سے ہوگی. یہ چیز جو ہے اس کا بڑا فقدان اور یہ ہونا چاہیے. اور اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس کا نہ ہونے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، نقصان کیا ہو رہا ہے. جب آپ موٹیویٹ نہیں کر رہے تو ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جی کہ یہ ایسے نظام چلتا رہے گا، یہ کام ایسے چلتا رہے گا، زندگی ایسی گزرتی رہیں گی، اور پھر آپ ایک لیلوں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ بدتر زندگی اور کیا ہوگی کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار چیزیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10,000 جگہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے فوائد آپ کو بتائے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے، جابر حکمران کی بات کی ہے، بے شمار آیات ہے. لیکن آپ کو آیات تو شاید یاد نہیں ہے یا آئی ڈونٹ نو. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.